إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا۔ فلما بلغ، پھر جب بلغ وہ بیٹا پہنچ گیا، معہ السعی اس کے ساتھ چلنے کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا، قالا تو ابراہیم نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام کہ میں نے فی المنام خواب میں دیکھا ہے کہ بے شک میں، انی بے شک میں، ارا میں نے دیکھا ہے، فی المنام خواب میں، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر بس تو دیکھ، ماذا تری تیری کیا رائے ہے، قالا اس نے کہا، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل اے میرے باپ آپ کریں جو خواب میں حکم ہوا کریں، یا ابت افعل ما تؤمر جس کا آپ کو حکم ہوا وہ کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بس جو اللہ کا حکم آپ کو آپ وہ کام کریں۔ فلما اسلم پھر جب اسلم ان دونوں نے گردن جھکا دی ہمارے حکم پر، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، للجبین جبین کے بل، بشانی کے بل۔ اس وقت کا حال نہ پوچھ، باپ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹائے چھری پھیرنے کے لیے، نا سوچ بھی نہیں سکتے اس دور میں اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور وہ بچے جو ملے بھی بڑھاپے میں دعائیں کر کر کے اتنی مشکل سے ملے، ان سے تو پھر اور زیادہ پیار ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے نام پہ حکم ہو کے اسے ذبح کر دو، پھر تو اس وقت کی باپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ویسے بیٹا دنیا سے چلا جائے نا، ایکسیڈنٹ میں، بیماری میں، یا ویسے عام حالات میں موت آ گئی، زندگی اس کی سانسیں پوری ہو گئی، اس وقت بھی کتنا غم ہوتا ہے باپ کو، بھولتا نہیں ہے ساری زندگی، اور حکم ہو کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے، پھر کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ تو اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ وَنَادَيْنَاهُ اور ہم نے ندا فرمائی اسے، اے یا ابراہیم کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا بے شک تو نے خواب سچا کر کے دکھا دیا، انا کذالک نجزی المحسنین اور بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو، ان ھذا بے شک یہ لہو البلاء المبین یہ ضرور وہ ہے کھلی آزمائش تھی، بلاء المبین یہ تو کھلی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم اور ہم نے فدیے میں دے دیا اس کو، اس کے یعنی اسماعیل کے فدیے میں دے دیا، بذبح عظیم ایک بڑا ذبیحہ، وترکنا اور ہم نے باقی رکھی تعریف، علیہ فی الآخرین اس پر یا اس کے لیے، فی الآخرین بعد والوں میں، سلام علی ابراہیم ابراہیم پر سلام، کذالک نجزی المحسنین ایسا ہی ہم صلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، انہو بے شک وہ، من عبادنا المؤمنین ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔
فرمایا کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کی قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا۔ وہ پلتے بڑھتے جب اس عمر تک پہنچ گئے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاجت اور ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللہ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں، اب تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو فرزند کو وحشت نہ ہو ذبح کرنے سے، اور اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا تو ان کے فرزند نے عرض کی کہ اے والد محترم، آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا تو مجھے رسیوں سے باندھ دیجیے، مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے سمیٹ لیں تاکہ خون کی چھینٹیں نہ پڑیں آپ کے کپڑوں پہ، اور میرا اجر کم نہ ہو کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ چھری کو تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھ پر آسانی سے چھری چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے نا تو لٹائیں جب، تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب ذبح کرتے ہوئے آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی نا، چہرہ اوپر ہوگا، پھر باپ کی محبت ہے کہ چہرے پہ نظر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رکت پیدا ہوگی، اور وہ رکت کہیں اللہ کے حکم کے درمیان میں حائل نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض لے جانا میری امی کو دے دینا، اس کو تسلی ہو جائے گی، کچھ صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق رسیوں سے باندھا، اپنی چھری کو تیز کیا، اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا، یعنی اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرم برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ تو یہ واقعہ مینا میں ہوا تھا، آج بھی اس کی یاد وہاں تازہ ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے فرزند پر بہت شفقت کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ ان کا گمان ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حکم دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان سے کہا کہ اے لڑکے کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیوں ایسا کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے،
اور مجھے بصر و چشم یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان نے یہاں سے منہ کی کھائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا ہے اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب شیطان ہی یہ بات کر رہا ہے کہ شیطان آپ کی خواب میں آیا تھا اور شیطان نے کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا کہ اے دشمن خدا مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام و نامراد ہی لوٹا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ۔ ونا دیناہ این یا ابراہیم، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر کے دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اس اطاعت میں نیکی کرنے والے تھے، تو جس طرح ہم نے ان دونوں نیک ہستیوں کو جزا دی، اسی طرح ہم ہر نیکی کرنے والے کو ایسی جزا دیتے، ایسی ہی جزا دیں گے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال اور وطن کی قربانیاں پہلے ہی پیش فرما دی تھی، اور اب اللہ کے حکم سے اپنے اس فرزند کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا، جسے اپنی آخری عمر میں اتنی دعاؤں کے بعد پایا تھا، جو گھر کا اجالا تھا، گود کا پالا تھا، آنکھوں کا نور تھا، اور یہ آزمائش نہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ذبیحہ کی شان بہت بلند ہونے کی وجہ سے اسے بڑا فرمایا گیا، ایک بڑا ذبیحہ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، کیونکہ یہ اس نبی علیہ السلام کا فدیہ بنا جن کی نسل سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قربانیاں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہمیں بھی جب اللہ رسول کا حکم ہو تو ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے محبوب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وہاں جاتے ہیں نا، خاص کر حج کے موقع پہ، عمرے میں بھی بعض لوگ وہاں زیارات کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں حاضری، مینا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، لیکن خاص کر حج کے موقع پہ جو مناظر ہوتے ہیں اور جس طرح لوگ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور آج لاکھوں لاکھ مسلمان ہر سال وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور روزانہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی، ایصال ثواب میں بھی ان کو یاد رکھا کریں تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف رہے۔ الحمدللہ ہم روز کوشش کرتے ہیں جب ہم فاتحہ کا سلسلہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی روز لیتے ہیں، چلو ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ان کے صدقے میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔